جسے تم نقصان سمجھ رہے ہو نقصان نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اللہ نے واجب کی، ہر وہ چیز جو اللہ نے واجب کی، اس میں تمہارا نقصان نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ. دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے، زندگیوں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. کتنے واقعات آپ کے سامنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ فرماتے جب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ 4 لوگ ہمیں جان جائیں، ہمارا نام ہو جائے. اشتہار لگواتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں جان جائیں، لوگ ہمیں جان جائیں. لیکن یہ بتاؤ امام حسین نے کون سا خرچہ کیا؟ مولا علی نے کون سا خرچہ کیا؟ انہوں نے بس زندگی میں ایک کام کیا کہ دنیا اللہ کو جان جائے. اور اللہ کا وعدہ ہے جب تم میرے لیے کرتے ہو میں تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. آج پوری کائنات میں اگر کسی شخصیت کے لیے سب سے زیادہ مجالس ہوتی ہیں وہ امام حسین کے لیے ہوتی ہیں. فرماتے عزاداری 60 ہجری سے شروع نہیں ہوئی. یہ عزاداری کی ابتدا جناب نوح کا نام ہے. نوح مطلب سب سے زیادہ نوحہ کرنے والا، سب سے زیادہ رونے والا. فرمایا حضرت نوح کوزے بناتے تھے، مٹکے بناتے تھے. ایک شخص آیا، اس نے نوح سے مٹکا خریدا. خریدنے کے بعد اس نے نوح کے سامنے مٹکے کو توڑ دیا. اب یہ قصہ ہے عذاب نوح کے بعد والا. پھر حضرت نوح نے کہا مجھے دوسرا مٹکا دو. حضرت نوح نے دوسرا مٹکا دیا، اس نے دوسرا توڑ دیا، چوتھا توڑ دیا. حضرت نوح نے کہا بندے خدا کیا کر رہے ہو، کیوں میرے مٹکے توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا نوح میں نے خریدا ہے، قیمت بڑھاؤ، جتنی قیمت دو گے اتنا دوں گا، لیکن خرید کے پھر توڑوں گا. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، تم نے تو بیچ دیا. حضرت نوح کہتے ہیں ہاں میں نے بیچ تو دیا لیکن میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. اپنی بنائی ہوئی چیز کو جب ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہاں پر وہ شخص بولا کہ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل ہوں، ایک بات اپنے رب کی تجھے کہنے آیا ہوں. کہ کون سی؟ کہ نوح ایک مٹکا تو نے بنایا، اسے جب تم نے ٹوٹتا ہوا دیکھا تجھے تکلیف ہوئی. یہ بندے اللہ نے بنائے ہیں، یہ مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے. جب تو نے بد دعا دی تھی اللہ نے تمہاری بد دعا کی خاطر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تو جس طرح مٹکوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو جس کو خود بنایا ہے اور خود ہی تباہ کر دے. فرماتے اس واقعے کو سن کر حضرت نوح اتنا روئے کہ کاش میں بد دعا نہ دیتا. یہی محبت امام حسین کے دل میں ہے مومنین کے لیے. فرماتے ہیں 10 ماؤں سے زیادہ اہل بیت کے دلوں میں آپ کی محبت ہے. امام زمانہ فرماتے جب میں کربلا کے مصائب کو دیکھتا ہوں روتا ہوں، لیکن اے مومن جب تمہاری خطاؤں کو دیکھتا ہوں میں اس سے زیادہ روتا ہوں. کیونکہ ہمارا چاہنے والا عذاب میں جائے، اہل بیت کو اچھا تو نہیں لگے گا. ہمارا چاہنے والا آگ جہنم میں جلے، ہم دیکھ کے برداشت تو نہیں کریں گے. تبھی خدا نے ایک دروازہ کھول دیا کہ اے بندو میں فرش عزائے حسین ابن علی بٹھا رہا ہوں، آؤ اس فرش میں تجھے بنانا چاہتا ہوں، میں تجھے اور بنانا چاہتا ہوں. یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے. اس لیے فرمایا ایک قطرہ امام حسین پہ جو بہاتا ہے خلوص دل سے خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، میں پیدل کربلا جا رہا تھا، ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایک قطرہ بعض روایات میں ہے مچھر کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھ گیلی ہو جائے خدا اس کے صدقے میں انسان کی پوری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے. یہ عالم کہتا ہے میں سوچ رہا تھا یہ روایت لاجیکل نہیں لگ رہی ہے، ایک آنسو اور نتیجہ اتنا کہ خدا سارے گناہ بخش دے. کہ راستے میں جا رہا تھا ایک سید مجھ سے ملا، ہمراہ ہوئے، بڑی اس نے علمی باتیں کی. میں نے کہا اب یہ اچھا موقع ہے میں سید سے سوال کر دوں. میں نے کہا سید ایک مسئلہ میرے ذہن میں گونج رہا ہے کہ ایک قطرے کے صدقے میں خدا سارے گناہ بخش دے. سید نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، ایک اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گیا، بہت دور نکل گیا، راستہ بھٹک گیا، سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈ نہ سکے.
وہ صحرا میں بھٹکتا رہا، پیاس بھوک کا عالم تھا۔ اچانک اس کو صحرا میں خیمہ نظر آیا، وہ ایک بوڑھی کا خیمہ تھا۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ ایک بھوکا شخص ان کے پاس آیا ہے، اس نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کچھ پلاؤ۔ انہوں نے ایک بکری تھی، اس کا دودھ پلایا۔ اب کیونکہ صحرا تھا، گھر بہت دور تھے، جب تک اس کو سپاہی ڈھونڈتے یہ وہاں پہ رکا، اس نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں۔ ان کے پاس بکری تھی، انہوں نے کہا مہمان ہے، حبیب خدا ہے، انہوں نے وہ بکری ذبح کر دی۔ 3 دن اس کی مہمان نوازی کی، اس نے گوشت کھایا۔ اس کے بعد سپاہی آ گئے، یہ واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے اپنا ایڈریس دیا کہ جب بھی شہر میں آؤ، کوئی بھی کام ہو، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واپس چلا گیا۔ کہا 1-2 سال کے بعد جنہوں نے اس کو بکری کا گوشت کھلایا تھا وہ شہر میں آئے، اور جب اس ایڈریس پہ پہنچے ان کو پتا چلا یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو اس شہر کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے، بولا آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے ہم نے آپ کی خدمت کی تھی، آج ہم غریب ہو گئے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ہمیں دے دیجئے۔ اس نے اپنے وزیر مشیروں کو جمع کیا، کہا کہ انہوں نے مجھے ایک بکری کھلائی تھی، میں ان کو کون سا انعام دوں؟ احسان کا بدلہ احسان سے کیا جاتا ہے، میں کیسے اس کا احسان چکاؤں؟ انہوں نے قبلہ اس نے 1 بکری دی تھی، آپ 10 بکریاں دیجئے، دوسرے کا بکریوں کا پورا ریوڑ دیجئے، تیسرے نے کہا آپ اس کو ایک باغ بھی دیجئے، چوتھے نے کہا نہیں اگر اتنا ہی اس نے احسان کیا ہے تو آپ اس کو کوئی مشیر بنا دیجئے، کوئی حکومتی سرکاری عہدہ دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن یہ عدالت کے خلاف ہے۔ کہ وہ کیسے ہے؟ کہ اس کے پاس جو کچھ تھا، اس کی زندگی کی کمائی بکری تھی، تھا اس کے پاس، اس کا سرمایہ، اس کی دولت 1 بکری تھی، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھ پہ نچھاور کر دیا۔ تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی اسے دوں۔ الغرض اس سید نے کہا کہ اے ایک آنسو کی بات سن کر سوچنے والے، حسین کے پاس جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اپنے جسم سے شروع کیا حسین نے، عباس کے بازو دیے، سکینہ کا بچپنا دیا، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، علی اصغر قربان کیا، زینب کی چادر قربان کی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر دیا۔ لوگ یہ سن کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر اس جملے کو فیل کریں نا کہ امام حسین نے کیا کیا قربان کیا۔ اگر میں کسی مومن کو کہوں نا اپنے 6 مہینے کا بچہ لاؤ، میں اس کے سر کے 4-5 بال کھینچ کے نکالتا ہوں۔ کوئی مومن راضی ہوگا کہ اتنی سی بھی تکلیف میں اس کے بچے کو دوں؟ اب سوچئے رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ بچیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں، 4-4 سال بچیاں، اتنی محبت کرتے تھے امام حسین۔ جب جب سکینہ کی آنکھیں کھلتی تھی بابا کے سینے کو ڈھونڈتی تھی۔ روایات میں ہے حسین گھر سے باہر جاتے تھے، انتظار کرتی تھی میرا بابا آ جائے، میں بابا کے ساتھ مل کے سفرے پہ کھانا کھاؤں گا۔ حسین نے وہ سکینہ بھی قربان کر دی، جاتے جاتے خاک اٹھائی اور سکینہ کے سر پہ ڈال دی اور کہا میری بیٹی اب تیرے نصیبوں میں یتیمی ہے، اب تیرے نصیبوں میں شام کا زندان ہے۔